بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت امت، پارٹ نمبر 13، مناظرہ و مجادلہ، پیج نمبر 71۔ تحریر امام ابو عمر ابن عبد البر اندلسی، ترجمہ مولانا عبد الرزاق ملی آبادی ندوی رحمہ اللہ۔ ابو عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں احادیث ناطق ہیں کہ قرآن میں مناظرہ و جدال ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں حجت کرنا کفر ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو ایک شخص آیت بتائے اور دوسرا تردید یا شک کرے۔ اسی طرح سلف صالح نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بحث و تکرار سے منع کیا ہے، لیکن فقہ کا معاملہ دوسرا ہے۔ فقہ میں بحث و مناظرے کے جواز و ضرورت پر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں فروع کو اصول کی طرف لوٹانا اور احکام کا استخراج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عقائد میں ایسا نہیں ہوتا۔ عقائد کا معاملہ عقل و قیاس کی الجھنوں سے الگ ہے۔ اسماء و صفات الہی اہل سنت کے نزدیک وہی ہیں جو خود اللہ نے اپنی کتاب حمید میں ذکر فرمائے ہیں، یا جن کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے، یا جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اس ذات برتر کے مثل کوئی شے نہیں کہ قیاس یا عقل و فکر کی راہ سے گفتگو ہو سکے۔ یہی سبب ہے کہ ذات الہی میں بحث کی ممانعت کر دی گئی ہے، البتہ مخلوقات الہی میں تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صفات الہی پر دلالت کرتی ہے۔ اب دین حق بفضل اللہ عام ہو چکا ہے اور گھروں میں بیٹھنے والی مستورات تک بھی پہنچ گیا ہے، اس لیے بحثوں کی ضرورت باقی نہیں۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جو کوئی اپنے دین کو بحثوں کا نشانہ بناتا ہے اس کا اعتقاد بھی ڈانواں ڈول رہتا ہے۔ مغیرہ بن ابراہیم کہتے ہیں اگلے بزرگ دین کے معاملے میں تلون کو ناپسند کرتے تھے۔ اوزاعی کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جب لوگوں کو دیکھو کہ عوام سے چھپ کر دین کے معاملے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ گمراہی پھیلانے کی فکر میں ہے۔ ابو مسعود حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور نصیحت چاہی تو فرمایا کیا تجھے یقین نہیں پہنچا ہے تو یاد رکھ سراسر گمراہی یہ ہے کہ جس بات کو تو برا سمجھا کرتا تھا اسے اچھا سمجھے اور جس بات کو اچھا سمجھا کرتا تھا اسے برا سمجھنے لگے۔ خبردار دین الہی میں تلون سے کام نہ رکھنا، کیونکہ دین الہی بس ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اوزاعی کہا کرتے تھے میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے تو اس میں بحث و جدل کی گرم بازاری ہو جاتی ہے اور عمل کا ولولہ جاتا رہتا ہے۔ فرازی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز سے جنگ صفین کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا صفین کے خون سے اللہ نے میرے ہاتھ رنگین ہونے نہیں دیے، تو اب میں کیوں اپنی زبان اس خون سے رنگین کروں۔ معاویہ بن عمر کا مقولہ ہے بحث مباحثے سے دور رہو کیونکہ اس سے عمل گم ہو جاتا ہے۔ محمد بن حنفیہ فرمایا کرتے تھے دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے پروردگار کے بارے میں بھی بحث نہ کرنے لگیں۔ یہی مضمون ایک حدیث مرفوع کا بھی ہے۔ ہیثم بن جمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے دریافت کیا کیا محدث کو حمایت حدیث میں مناظرہ کرنا چاہیے؟ فرمایا ہرگز نہیں، محدث کو چاہیے کہ حدیث سنا دے، لوگ قبول نہ کریں تو خاموش ہو جائے۔ مصعب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق بن اسرائیل سے مباحثہ کرنا چاہا تو کہنے لگے بھائی میں نہ یہ کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں، بلکہ پھر فرمایا مجھے اپنے مسلک میں شک نہیں ہے، لیکن وہی کہوں گا جو ثابت ہے، اور جو ثابت نہیں اس پر سلف صالحین کی طرح خاموش رہوں گا۔ مصعب رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پر میں نے اپنے کچھ شعر سنائے جو پسند بہت کیے اور انہیں لکھ لیا۔ وہ شعر حسب ذیل ہیں: اقعد بعدما رجفت عظامی وکانت الموت اقرب ما یلینی۔ اب کہ میری ہڈیاں لرز رہی ہیں اور موت اس قدر نزدیک آ چکی ہے۔ اجادل کل معترض خصیم اجعل دینہ غرضا لدینی۔ میں ہر حجتی سے بحث کرنے بیٹھوں گا اور اس کے دین کو اپنے دین کا نشانہ بناؤں گا۔ فَأَتْرُكْ مَا عَلِمْتُ لِرَأْيِ غَيْرِي وَلَيْسَ الرَّأْيُ كَالْعِلْمِ الْيَقِينِ۔ اپنے علم کو دوسروں کی رائے کے چلتے چھوڑ دوں گا، حالانکہ رائے علم یقین کے برابر نہیں۔ وَمَا أَنَا وَالْخُصُومَةُ وَهِيَ لُبْسٌ تَصَرُّفٌ فِي الشِّمَالِ وَفِي الْيَمِينِ۔ مجھے مباحثے سے کیا کام، مباحثہ شک ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کا نام۔ وَقَدْ سَنَّتْ لَنَا سُنَنُ قَوَّامٍ يَلْحَنُ بِكُلِّ فَجٍّ أَوْ وَجِينٍ۔ مستحکم سنتیں ہمارے لیے مقرر ہو چکی ہیں اور ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں۔ وَكَانَ الْحَقُّ لَيْسَ لَهُ خِفَاءٌ اگر کفوۃ الفلک المبین۔ حق کچھ چھپا ڈھکا نہیں، وہ پیشانی صبح کی طرح روشن ہے۔ وما عوض لنا منہاج جہم بمنہاج
ابن آمنۃ الامین، جہم کا راستہ آمنہ کے فرزند امین کے راستے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَا مَنًّا عَلِمْتُ فَقَدْ كَفَانِي وَأَمَا مَا جَهِلْتُ فَجَنِّبُونِی، جو کچھ جانتا پہچانتا ہوں میرے لیے کافی ہے، اور جو اجنبی ہے اسے مجھ سے دور ہی رکھو۔ فَلَسْتَ مُكَفِّرًا أَحَدٌ يُصَلِّي وَمَا أُحَرِّمُكُمْ أَن تَكْفِرُونِی، میں کسی نمازی کی تکفیر کرنے والا نہیں، اور میری تکفیر بھی تم پر سخت حرام ہے۔ وَكُنَّا إِخْوَةُ نَرْمِي جَمِيعًا فَنَرْمَى كُلَّ مُرْتَابٍ ظَنِينٍ، ہم بھائی بھائی تھے اور ایک ہو کر بدراہوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ فَمَا بَرِحَ التَّكَلُّفُ إِن رَمِينَا بِشَانٍ وَاحِدٍ فِرْقِ الشُّؤُونِ، لیکن یہ قیل و قال ہمیں ایسا کر کے ہی رہے کہ دوسروں کا نشانہ بن گئے۔ فَأَوْشَكَ أَن يَحْزَعَ مَا دَبِیت وَيَنْقَطِعُ الْقَرِینُ عَنِ الْقَرِین، اب قریب ہے کہ عمارت ڈھہ جائے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جائے۔ انہی مصعب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ امام مالک نے فرمایا، دین کے اندر گفتگو مجھے پسند نہیں، ہمارے شہر کے لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، اسے منع کرتے، جیسے جہم کی رائے اور قضاء و قدر وغیرہ مسائل ہیں، بحث میں وہی گفتگو پسند کرتا ہوں جس کا نتیجہ عمل ہو۔ دین الہی اور ذات الہی میں مجھے گفتگو نہیں، سکوت پسند ہے، کیونکہ میں نے اپنے شہر کے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ دین الہی میں قیل و قال سے روکتے تھے اور وہی گفتگو پسند کرتے تھے جو عمل کی رغبت دیتی ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں، امام مالک کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک اور علماء مدینہ کے نزدیک وہی گفتگو مباح ہے جس کا نتیجہ عمل ہو، اور یہ کہ دین الہ میں محض لفظی نزاع اور اسماء و صفات الہی میں قیل و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا ہے، ہر زمانے کے فقہاء صفات الہی میں قیل و قال مذموم و مکروہ ہے۔ امام مالک نے جو کچھ فرمایا، ہر زمانے کے فقہاء و علماء حق کا وہی مسلک رہا ہے، اور معتزلہ وغیرہ بدعتی فرقوں کے علاوہ اہل سنت میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ بے شک کوئی ایسی ہی مجبوری آ پڑے، لوگوں کے عام گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو بقدر ضرورت اس طرح کی گفتگو مباح ہے۔ اس قسم کے مناظروں سے سلف صالحین اس قدر ڈرتے اور بچتے تھے کہ سفیان بن عیینہ نے کہا، میں نے جابر جعفی کی زبان سے ایسی گفتگو سنی کہ خوف ہوا کہ کہیں چھت مجھ پر اور اس پر نہ پھٹ پڑے۔ یونس بن عبد العالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب امام شافعی اور حفص الفرد میں مناظرہ ہوا تو امام شافعی نے مجھ سے فرمایا، ابو موسیٰ، شرک کے علاوہ اور جس گناہ سے بھی آلودہ ہو کر بندہ پروردگار کے حضور جائے مگر کلام کے گناہ سے آلودہ نہ ہو، میں نے حفص کے منہ سے ایسی گفتگو سنی ہے جسے دہرانے کی مجھ میں جرت نہیں۔ نیز امام شافعی کا قول ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علم کلام میں کیسی کیسی گمراہیاں ہیں تو ضرور اس سے اسی طرح بھاگنے لگیں جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اور فرمایا، جب کسی کو کہتے سنو اسم غیر مسمى ہے یا مسمى تو گواہ ہو جاؤ کہ وہ اہل کلام سے ہے، بے دین ہے۔ فرمایا، اہل کلام کے بارے میں میرا فتویٰ ہے کہ کھجور کی کمچیوں سے پیٹے جائیں اور قبائل میں انہیں گشت کرایا جائے، یہی سزا ان لوگوں کی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کلام پر جھک پڑے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے، علم کلام والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ جب کسی کو علم کلام میں تھوڑا سا دخل ہے، اس کے دل میں ضرور کھوٹ پاؤ گے۔ امام مالک کا مقولہ ہے، یہ حجتی لوگ جب بڑے حجتیوں سے ہار جائیں گے تو کیا اپنا دین بھی چھوڑ کر نئے نئے دین قبول کرتے رہیں گے؟ حسن بن زیاد رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا امام زفر بن حذیل کو علم کلام میں دخل تھا؟ حسن یہ سن کر برہم ہوئے، کہا، سبحان اللہ، تو بھی کس قدر احمق ہے۔ ہمارے مشائخ زفر، ابو یوسف، ابو حنیفہ اور وہ تمام بزرگ جن کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، جن سے ہم نے کسب علم کیا ہے، ہمیشہ فقہ میں مشغول سلف صالحین کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے۔ ایک دن طاؤس اور وہب بن منبہ میں ملاقات ہوئی۔ طاؤس نے کہا، ابو عبداللہ، میں نے آپ کے بارے میں ایک بہت بڑی بات سنی ہے۔ وہب نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ طاؤس نے کہا، یہ کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہی نے تو قوم لوط کو ایک دوسرے پر سوار کیا تھا۔ وہب نے جواب میں صرف اس قدر کہا، اعوذ باللہ، اور دونوں خاموش ہو گئے، آپس میں کوئی رد و قدح نہ ہوئی۔ ابو عمر کہتے ہیں، اہل فقہ و اثر تمام ممالک میں متفق ہیں کہ علم کلام والے اہل بدعت و زیغ ہیں،
اور زمرہ علماء میں محبوب نہیں۔ علماء صرف اہل عصر و اصحاب حدیث اور تفقہ رکھنے والے لوگ ہیں جن کے مرتبے فہم و تمیز کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد اسحاق مصری نے اپنی کتاب الاجارات میں تصریح کی ہے کہ امام مالک اور جملہ علماء مالکیہ کے نزدیک اہل کلام اہل بدعت ہیں۔ ہر متکلم بدعتی ہے، عام اس سے کہ اشعری ہو یا معتزلی یا کوئی اور نام رکھ لے، اسلام میں اس کی شہادت مقبول نہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں اسماء و صفات الہی کے جملہ اعتقادات کی بنیاد سراسر کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت پر ہے، بلکہ اس باب میں حدیث احاد کو بھی بے چوں و چراں تسلیم کر لینا اور ان میں بحث و مناظرے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اوزائی کا بیان ہے کہ مکحول اور زہری کہا کرتے تھے یہ حدیثیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح چلنے دو۔ امام مالک، اوزائی، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، معمر بن راشد نے بھی احادیث صفات میں یہی کہا ہے کہ جیسی وارد ہوئی ہیں ویسی ہی رہنے دو۔ مثلاً یہ حدیث کہ اللہ اترے گا، یا یہ حدیث کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یا یہ کہ اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، یا یہ کہ اللہ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، یا یہ کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو ان حدیثوں کو بلا تاویل و بحث رہنے دینا چاہیے۔ حسن بصری کہا کرتے تھے نہ بدعتیوں کی صحبت اختیار کرو، نہ ان سے بحث کرو، نہ حدیث سنو۔ جعفر رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ نے کچھ علم بندوں کو دیا ہے اور کچھ نہیں دیا، جو کوئی اس علم کے پیچھے پڑے گا جو نہیں دیا گیا تو اللہ اس سے برابر دور ہوتا چلا جائے گا۔ قضاء و قدر کا مسئلہ بھی اسی علم میں سے ہے جو اللہ نے بندوں کو نہیں دیا۔ فرمایا قضاء و قدر میں بحث کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سورج پر نگاہیں جما لیتا ہے اور جتنا گھورتا جاتا ہے اس قدر اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سعید بن جبیر کا مقولہ ہے جو بات اصحاب بدر کو معلوم نہیں وہ دین بھی نہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے معتبر و ثقہ راویوں نے صحت کے ساتھ جو کچھ روایت کیا ہے وہی علم ہے اور اسی پر یقین کرنا چاہیے۔ جو بات ان کے بعد نکالی گئی ہے اور ان سے ثابت علم پر استوار نہیں وہ بدعت و گمراہی ہے۔ اسماء و صفات الہی میں جو کچھ ثابت ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور بحث و مناظرہ سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح خود صحابہ نے پرہیز کیا۔ سلف نے ان امور کو روایت کیا ہے مگر ان میں قیل و قال سے گریز کیا ہے، حالانکہ وہ علم میں سب سے زیادہ گہرے، فہم میں سب سے آگے، تسنع و تکلف میں سب سے پیچھے تھے۔ ان کا یہ سکوت کچھ درماندگی اور جہل کی وجہ سے نہ تھا، وہ وسیع علم رکھتے تھے، موقع پر بولنے سے چوکتے بھی نہیں تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی کیونکہ ان معاملات میں گفتگو بے بنیاد اور بے فائدہ ہے۔ بس جو بات ان بزرگوں کے لیے انسب و اصلح تھی اسے جو کوئی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا اس پر اس کی بد نصیبی پر افسوس کرنا چاہیے۔ حسن بصری کی مجلس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا تم انہیں جانتے بھی ہو؟ یہ امت میں سب سے بہتر دل رکھنے والے، سب سے گہرا علم جاننے والے، سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا تھا، لہٰذا ان کے سے اخلاق بناؤ، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم وہ سراسر راہ ہدایت پر استوار تھے۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے تم ایسے کہاں کے برگزیدہ ہو کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے علم چھپا کر تمہارے لیے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے مجمع قراء، اگلوں کے نقش قدم پر چلو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگلوں کی پیروی کرو تو ہدایت میں بازی لے جاؤ گے، لیکن ان کے رستے سے ہٹ کر دائیں بائیں چلنے لگو گے تو پھر بھرپور گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اگر کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہو تو اصحاب محمد کو نمونہ بناؤ۔ اصحاب محمد اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل رکھنے والے، سب سے گہرا علم جاننے والے، سب سے کم بناوٹ کرنے والے لوگ ہیں، جبھی تو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور دین کی استواری کے لیے انہیں منتخب کیا، لہٰذا ان کی بزرگی کے قائل رہو اور ان کے طریقوں کی پیروی کرو، بے شک وہ صراط مستقیم پر استوار رہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت پا جانے کے بعد وہی گمراہ ہوتے ہیں جنہیں بحث و جدال میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ زخرف 58۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال بیان کی تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
سلف نے علم فقہ میں مباحثہ و مناظرہ کیا ہے لیکن عقائد میں اس سے منع کیا ہے، کیونکہ عقائد میں مباحثہ آدمی کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ جب بشر نے آیت ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم المجادلہ 7 تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے کے بارے میں کہا، اللہ بذات خود ہر جگہ موجود ہے، تو اس کے حریف نے کہنا شروع کر دیا یہی بات ہے، تو پھر اللہ تمہاری ٹوپی کے نیچے، تمہارے باغ کی چہار دیواری کے اندر، تمہارے گدھے کی کھال کے پیچھے بھی چھپا بیٹھا ہوگا۔ وکی رحمہ اللہ نے یہ قول نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ حالانکہ واللہ میں ان لوگوں کی گفتگو نقل کرنا بھی از حد ناپسند کرتا ہوں، علماء نے اس قسم کی باتوں سے منع کیا ہے۔ ربیہ سے ایک شخص نے سوال کیا، قرآن میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو پہلے جگہ کیوں دی گئی، حالانکہ یہ دونوں صورتیں مدینے میں اتری ہیں اور کچھ اوپر 80 صورتیں ان سے پہلے نازل ہو چکی تھیں؟ ربیہ نے جواب دیا، ان صورتوں کو پہلے اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن کے مرتب کرنے والے صورتوں کی ترتیب سے متعلق کوئی خاص علم رکھتے تھے، انہوں نے بلا اختلاف اسی ترتیب پر اتفاق کیا، لہٰذا اسے قبول کرنا اور اس میں بحث کرنا نہیں چاہیے۔ ابو الزناد کہا کرتے تھے، بخدا ہم سنن کو بھی اہل فہم و دیانت سے اسی اہتمام کے ساتھ لیتے تھے جس اہتمام سے آیات قرآنی سیکھتے ہیں۔ جن نیکوکار اور مخیر بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ بال کی کھال اتارنے والے حجتیوں اور دین میں محض اپنی رائے سے جھگڑنے والوں کی سخت مذمت کرتے تھے اور ان سے میل جول خلا ملا رکھنے سے بشدت منع کرتے تھے۔ فرماتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں، کتاب اللہ میں تحریف کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کوچ نہیں کیا جب تک کہ مسلمانوں کو قیل و قال، کثرت سوال، بے معنی حجت و تکرار سے سختی کے ساتھ روک نہیں دیا، یہاں تک فرما دیا کہ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رہو۔ یاد رکھو اگلی قومیں اسی سے ہلاک ہوئی ہیں کہ بکثرت سوال کیا کرتی تھیں اور سوال کے بعد جب حکم مل جاتا تھا تو اپنے پیغمبر کی مخالفت بھی کیا کرتی تھی۔ تم یہ کرو کہ جس بات سے منع کروں اس سے باز رہو اور جس کا حکم دوں اس کی حتی الوسع تعمیل کرو۔ دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں کا بہترین نسخہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمت بالخیر۔